الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ درس قرآن کا یہ تسلسل ایسٹرن ہاؤسنگ کی طرف سے جاری ہے، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم اور اس کے عنایات سے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 8 سے شروع کر رہے ہیں یہ سلسلہ درس قرآن کا، اور یہ جو رکوع ہے دوسرا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، اور اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا بیان فرمایا ہے کہ منافق کون لوگ ہیں اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ان کے اندر یہ منافقت، ہیپوکریسی کیوں پیدا ہوتی ہے اور ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں، ہیپوکریسی کے بارے میں، منافقت کے بارے میں بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں۔ کل ہم نے جو کچھ پڑھا تھا، سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ جو سچے سچے مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو کافر ہیں، ڈس بلیورز ہیں، نان مسلم ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، اور ان کے بارے میں مختصراً بتا دیا کہ جو لوگ صراحتاً، وضاحتاً، واضح طور پر انکار کر دیتے ہیں کہ وہ اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو نہیں مانتے، وہ ڈس بلیور ہیں، وہ کافر ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی باوجود ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، عام مسلمانوں کی طرح سے وہ ساری بظاہر چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کے، یعنی یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہیپوکریسی یا منافقت کر کے بندہ کتنے تک چھپ سکتا ہے، کتنے تک اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، اپنے اندر چھپے ہوئے اس تذبذب کو کب تک چھپا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے عمل سے یہ بات کبھی نہ کبھی ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں منافقت، ہیپوکریسی کا مرض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس مرض کو، اس ہیپوکریسی کو، اس منافقت کو، اس دوگلے پن کو، اس تذبذب کو بڑھا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں اللہ نے ان کے اس مرض کو، اس ہیپوکریسی کو بڑھا دیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے خود سے اس بات کو اختیار کیا، حالانکہ ان کو دین کی، اسلام کی، قرآن کی، اللہ کی، رسول کی ساری باتوں کی سمجھ آ گئی، اس لیے کہ قرآن کوئی ایسی مشکل منطق کی کتاب نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عقل کی ضرورت ہو، بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہو۔ قرآن ایک آسان، عام فہم اور بالکل آسانی سے سمجھ آنے والی کتاب ہے، اور دین اسلام کی ساری باتیں بڑی اہم فہم ہیں، عام فہم ہیں اور اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ان باتوں کو جان لیا، سمجھ لیا کہ حق یہی ہے، اور پھر انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ دل سے انکار کیا اور بظاہر اقرار کیا
یعنی دوگلا پن، تذبذب، ہیپوکریسی، منافقت اختیار کر لی، بظاہر مان لیا لیکن اندر سے اس کے خلاف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے اس ہیپوکریسی کو، اس مرض کو، اس منافقت کو زیادہ کر دیا۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ کیوں انہوں نے ہیپوکریسی اختیار کی، اس کی وجہ اہم یہ تھی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے کی سرزمین پر بڑی یعنی سختیاں جھیلتے رہے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں، اور جو لوگ بھی آپ کے فالوورز تھے ان کو بھی اسی طرح سے سختیاں جھیلنی پڑیں، چھپ کے نماز پڑھنی پڑی، چھپانا پڑا اپنے اسلام کو۔ تو ان 13 سالوں میں کوئی بندہ منافق نہیں تھا، سارے سچے مسلمان تھے، لیکن جو ہی مدینے کی سرزمین میں آسانیاں پیدا شروع ہو گئیں اور دین اسلام کی فتوحات ہونا شروع ہو گئیں، اور غزوہ بدر سے لے کے آگے دیکھیں کہ کس طرح سے اسلام جو ہے وہ چاروں طرف پھیلتا چلا گیا، اور اللہ کی مدد اور نصرت سے اسلام پھلتا پھولتا رہا، مسلمان پھلتے پھولتے رہے، اور بڑی بڑی سلطنتیں گرنا شروع ہو گئیں۔ یعنی اسلام جو ہے وہ سارے نشیب و فراز کو پھلانگتا ہوا دور دراز تک چلا گیا۔ تو جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اسلام پھل پھول رہا ہے، تو انہوں نے اپنی عافیت اور دنیا کا بھلا اور طمع اور حرص اور لالچ یا یعنی دنیاوی منفعت اسی میں سمجھی کہ اسلام کو بظاہر قبول کر لیں اور پھر اپنی مرضی کریں، تاکہ اسلام قبول کر کے اسلام کے ذریعے سے جو انہیں کچھ فوائد مل سکتے ہیں دنیاوی، وہ ان کو حاصل کر لیں۔ تو اس دنیاوی منفعت اور لالچ اور حرص اور طمع کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو بظاہر قبول کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا اور وہ مدینے کا سربراہ بننا چاہ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا تو یہاں کچھ صورتحال مختلف ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، اور اسلام پھل پھول رہا ہے، تو اس نے اپنی عافیت اور دنیاوی منفعت اور لالچ اسی میں اس نے دیکھا کہ اسلام قبول کر لیا جائے، اور اپنے ہم نواؤں کو بھی اس نے یہی مشورہ دیا، اور اس طرح سے ایک بڑی تعداد اسلام کے اندر داخل ہو گئی، تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو کے مسلمان ہو کے بظاہر اور اس طرح سے اپنی جو دنیاوی منفعت ہے اس کو حاصل کر سکیں، اور پھر جب موقع ملے تو پھر اسلام کے خلاف در پردہ جو ممکن ہو سکے اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ممکنہ وہ کر سکتے تھے وہ کریں گے، اور انہوں نے کیا بھی۔ چنانچہ یہ ان کا یعنی اصل جو منافقین کا مقصد تھا اور یعنی لب لباب تھا، یہ نہیں کہ اس وقت کے منافقین کے لیے، بلکہ اس کے بعد بھی آج بھی اگر منافق ہیں یا ماضی میں رہے ہیں یا آئیں گے، سب کا ظاہر یہی مقصد ہے کہ بظاہر اسلام کو قبول کر لیا جائے، اور اس طرح سے مسلمانوں میں رہ کے اپنے جو مقاصد ہیں، مذموم مقاصد، ان کو پورا کیا جائے، اور جو بھی ان کا طمع ہے، حرص ہے، لالچ ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ اسلام میں چھپ کے، اسلام میں داخل ہو کے بظاہر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس مرض کو جو انہوں نے دل میں چھپایا ہوا تھا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان منافقوں کے دلوں میں مرض ہے، منافقت کا مرض، ہیپوکریسی کا مرض، تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس مرض کو بڑھا دیا، کیونکہ انہوں نے خود اس مرض کو، اس ہیپوکریسی کو، اس تذبذب کو، اس منافقتوں کو اختیار کیا اپنے یعنی اپنی پسند سے، تو لہٰذا اللہ نے بھی ان کو اسی میں جانے دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو چھوڑ دیا اس حال میں کہ وہ منافقانہ چالیں چلتے رہیں اور بس ٹھیک ہے جو مرضی ہے کرتے پھریں، نہیں، ان کی اس ہیپوکریسی یا منافقت کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پینفل پنشمنٹ ہے ان کے لیے، کیونکہ بما کانوا یکذبون، انہوں نے جھٹلایا اس حق اور سچ کو جو قرآن و حدیث کی شکل میں، جو پیغمبر اسلام کی شکل میں ان کو ملا، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا دل سے، گو بظاہر انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کو یہ کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اور ظاہر ہے کہ ان کا مقصد تو زمین میں فساد برپا ہی کرنا تھا نا، کہ بظاہر اسلام قبول کر لیا جائے
اور جب ان کو موقع ملے تو اسلام کو مٹانے کے لیے جو ممکنہ تدابیر وہ کر سکیں وہ ضرور کریں تاکہ اسلام کا خاتمہ کیا جائے۔ ظاہر وہ اسلام کے اصل دشمن تھے کہ جب بظاہر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن اندر خانے جو ہے ان کے اسلام کے بارے میں جو ویوز تھے، جو ان کی سوچ تھی، وہ تو ظاہر دشمنی پر مبنی تھی۔ تو ان کی یہ جو ریشہ دوانیاں تھیں، جو ان کی حرکتیں تھیں، جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں، وہ چھپی ڈھکی تو تھی نہیں، وہ تو ظاہر ہو جاتی تھیں۔ جیسے غزوہ احد کے اندر 300 کے قریب یعنی لوگ جو ہیں منافقین، وہ عبداللہ بن ابی لے کے نکل گیا کہ جی میری بات کو نہیں مانی گئی۔ تو اس طریقے سے وہ کوشش کرتے تھے کبھی نہ کبھی اس طرح سے کہ جو بھی ان کو موقع ملے وہ اسلام کے خلاف اپنا وہ موقع جانے نہ دیں اور اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ اور بے شمار جگہ، خاص کر سورت یعنی توبہ جو ہے اس بات سے بھری ہوئی ہے، سورت احزاب انہی باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ پورے قرآن میں جگہ جگہ ان کے بارے میں ان کی ایکٹیویٹیز کا یہ یعنی بیان ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے یا اسلام کے خلاف جو ممکنہ تدابیر تھیں منافقین کی، وہ کیسے عیاں ہو گئیں، اور ظاہر اس وقت واضح نازل ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی حرکتوں کو واضح کر دیتا تھا کہ یہ حرکتیں یہ کرنے والے ہیں منافقین، لہٰذا ان کو جب کہا جاتا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ فسادی، وہ منافق، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا مقصد تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم تو یہ جو ہم نے ایکٹیویٹی کی یا یہ حرکت کی یا وہ کام کیا، فلاں کیا، ایسا کیا ویسا کیا، ہمارا مقصد سوائے اصلاح کے اور کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ منافقین کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی ان کی کوئی ایسی چیز واضح ہو جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، ان کی کوئی منافقانہ حرکت جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو اصلاح کرنے کے لیے کیا تھا، ہمارا مقصد تو سوائے اصلاح کے، بھلائی کے، خیر کے اور کچھ نہیں تھا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم کوئی بہتری لا سکیں۔ الا انہم ہم المفسدون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار سن لو کہ یہ لوگ فسادی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یعنی یہ فسادی لوگ ہیں، فساد کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ فساد ہی تو کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فساد کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اس طرح سے اسلام کی آڑ میں اسلام کا لباس پہن کے، لبادہ اوڑھ کے اسلام کا، اس طرح سے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، اسلامی معاشرے کو، اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جتنا بھی چھپیں، ان کا فساد، ان کا دل کا جو غبار ہے، جو تذبذب ہے، جو ہیپوکریسی ہے، جو منافقت ہے، یہ چھپا نہیں سکیں گے۔ چنانچہ منافق انسان اپنی حرکتوں سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے پہچانا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، جس طرح دوسرے لوگ عام مسلمان ہیں، سیدھے سادے مسلمان ہیں، تو تم بھی ان کی طرح سے سچے سچے مسلمان ہو جاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح مسلمان ہو جائیں جو بے وقوف ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سچے مسلمان ہیں، یہ جو سیدھے مسلمان ہیں، صحیح مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، نعوذ باللہ یہ بے وقوف ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو بڑے چالاک ہیں، ہم تو بڑے زیرک ہیں، ہم تو جناب کس طرح سے نعوذ باللہ بے وقوف بنا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ہمارے اندر تو کفر بھرا ہوا ہے اور ہم بظاہر مسلمان ہیں اور مسلمان ہمارا یقین کر رہے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں تھا۔ چنانچہ ان کی حرکتیں جو تھیں وہ واضح تھیں کہ یہ لوگ بہرحال مسلمانوں جیسی حرکتیں نہیں کر رہے، مسلمانوں جیسے کام نہیں کر رہے، ان کی حرکتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ لہٰذا ان کو باور کرایا جاتا تھا کہ تم بھی عام مسلمانوں جیسے ہو جاؤ، جس طرح دوسرے مسلمان ہیں سچے سچے،
صحیح العقیدہ، صحیح العمل اور ٹھیک طرح سے اپنا اسلام کے اوپر چل رہی ہیں، تم ایسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو وہ یعنی تان اور تشنیع کرتے ہوئے یہ بات کہتے تھے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی ان جیسے مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں جیسے بیوقوف یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یاد رکھو کہ یہی بیوقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنی قیمتی متاع کو چھوڑ کر، یعنی اسلام جیسی، ایمان جیسی متاع کو چھوڑ کر، اتنے یعنی جنت کے راستے کو چھوڑ کر، کامیابی کے راستے کو چھوڑ کر، جہنم سے بچنے کے راستے کو چھوڑ کر، قبر کے عذاب سے بچنے کے راستے کو چھوڑ کر، جب انہوں نے جہنم کا راستہ لے لیا اور جنت کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ رسول کو ناراض کر دیا، قرآن کو، اسلام کو چھوڑ دیا، تو کیا اب یہ بیوقوف نہیں ہیں؟ یہ ناسمجھ نہیں ہیں؟ یہی تو بیوقوف ہیں، یہی تو سفہاء ہیں، یہی تو احمق لوگ ہیں کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر، جنت کو چھوڑ کر، اصل حقیقی ریئل لائف جنت کی جو تھی اس کو چھوڑ کر انہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یقیناً جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے۔ یعنی منافق اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو جہنم کی سب سے نچلی جو جگہ ہے، سخت ترین جگہ ہے جہنم کی، اس کے اندر منافق کو ڈالا جائے گا، کہ جو بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اس کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن بہرحال وہ اتنا بڑا ناسمجھ ہے، اتنا احمق ہے، اتنا بے وقوف ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جانا اس نے قبول کر لیا ہے، لیکن اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور اس طریقے سے اس نے اتنا بڑا اپنا نقصان کر ڈالا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو بھلا کیسے نہ ہو وہ بے وقوف انسان کہ جس نے اپنے لیے خود جہنم خریدی اور بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان یعنی کنسیڈر کر رہا ہے اور لوگوں کو باور کرا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان کو کہا جاتا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے جیسے شیطانوں سے ملتے ہیں، یعنی ان جیسے جو شیطان انسان ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں، منافقوں سے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھ جو نمازیں پڑھتے ہیں یا ہم ان جیسے سارے مسلمانوں والے بظاہر کام کرتے ہیں، یہ تو ہمارا مذاق ہے ان کے ساتھ۔ یعنی یہ ہے منافق کی علامت کہ وہ کس طریقے سے ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان سے مذاق کر رہا ہے یا ان سے انتقام لے رہا ہے، جیسا کہ علامہ قرطبی اور بہت سارے دیگر مفسرین نے یستہزئ بہم کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس استہزاء، اس مذاق اڑانے، کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا، اسلام کا، تو اللہ تعالیٰ ان سے اس مذاق اڑانے کا انتقام لیتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم کا معنی، تفسیری معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے مذاق کا یہ انتقام لیتا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ بھی ان کو بھٹکتا ہوا ان کی سرکشی میں یوں ہی چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ جہنم۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، اور اللہ کو یوں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ساری دنیا جنت میں چلی جائے۔ اب اگر تم نے جہنم کے راستے کو خود ہی چوز کیا ہے تو جاؤ جہنم میں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور ہمیشہ جلو گے۔
تو لہٰذا اگر تم اسلام کا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہو تو یاد رکھو اللہ نے بھی تمہیں انتقاماً اسی طرح سے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے، اور یوں تم مرے گے اور جا کے جہنم میں گرو گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں منافق کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت تو پہلے بھی ان کے پاس نہیں تھی، تو گمراہی یہ خریدی کہ اللہ کی طرف سے تو ان کو یہ موقع دیا گیا تھا، ان کو جو اللہ نے زندگی دی، ان کو جو اللہ نے سوچنے سمجھنے دیکھنے کا موقع دیا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے رسول کے ذریعے سے سنا، انہوں نے قرآن اور حدیث کی شکل میں اللہ کا پیغام سنا، دیکھا، پہچانا، جانا، تو جس طرح دیگر لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور قبول کر رہے تھے دل و جان سے یہ سارے احکامات، تو ان کو بھی یہ موقع تھا کہ یہ اس ہدایت کو لے لیتے، مگر انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی خریدنا پسند کی۔ انہوں نے اس ہدایت کو تو چھوڑ دیا، انہوں نے گمراہی لے لی، گمراہی خرید لی اس ہدایت کے بدلے۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، مگر ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اس طرح سے وہ ہدایت یاب نہ ہو سکے۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے خود ہی گمراہی خریدی ہو، جنہوں نے ہائپوکریسی، منافقت، دوگلا پن، تذبذب اختیار کر کے اسلام کو چھوڑ دیا، بلکہ الٹا دھوکہ دینے کی کوشش کی بظاہر مسلمان بن کر، تو اب کیا یہ ان کو کوئی فائدہ دینے والی چیز تھی؟ اس چیز نے تو ان کو اور زیادہ تباہی و بربادی کے دھانے کی طرف دھکیل دیا، اور یوں وہ ہدایت سے دور چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آگ جلائی کسی نے، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ جب ان کا ارد گرد روشن ہوا، یعنی اسلام کی روشنی پھیلی، تو ان کا جو نور تھا، روشنی تھی، ان کی بصارت تھی، وہ اللہ لے گیا، اللہ نے سلب کر لی، اور ان کو یوں اندھیروں میں، کفر اور شرک اور منافقت کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خود ہی اس بات کو اسی طرح سے اختیار کیا، یعنی جب دیگر لوگ سچے مسلمان ہو رہے تھے، اسلام کو دل و جان سے قبول کر کے فالو کر رہے تھے، تو ان کے لیے بھی یہی موقع تھا، مگر انہوں نے تو دوگلا پن اختیار کرنا قبول کر لیا، قبول بھی کر لیا بظاہر اسلام کو، اور لیکن اندر خانے اس کے خلاف زہر بھی اگلتے رہے، اور اس کے خلاف ریشہ دوانیاں اور ایکٹیویٹیز میں بھی لگے رہے، اس کے خلاف جو ممکن تھا ان سے وہ کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہی کچھ کرنا تھا۔ تو انتقاماً، سزاً ان کا یہی بنتا تھا کہ ان کو اسی طرح سے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا جائے، اور ان سے وہ حقیقت شناسی کی جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ودیت کی ہے، یعنی بصیرت، وہ بھی ان سے سلب کر لی گئی، اور یوں ان کو کفر اور شرک اور منافقت کے اندھیروں نے یوں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب ان کی جو حالت ہے کہ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، اب یہ واپس نہیں آئیں گے، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ یعنی جس طرح سے ایک بندہ کانوں سے نہ سن سکتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور نہ کچھ بول سکتا ہے، بظاہر ان کی ساری چیزیں یہ کام کرتی ہیں، مگر حقیقت کے لیے ان کی یہ ساری چیزیں بالکل ڈیڈ ہیں۔ حقیقت کو بھانپنے میں ان کے یہ جو حواس ہیں یہ کام نہیں کر رہے۔ اب ان کا واپس آنا اسلام کی طرف اور اللہ رسول کی طرف، قرآن کی طرف، یہ یعنی ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہائپوکریسی کو، انہوں نے خود یعنی اس جہالت کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی طرح سے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔
او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش برسی آسمان سے جس میں اندھیریاں بھی ہیں، کڑاک بھی ہے، بجلی بھی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو اس بجلی کی کڑاک کی وجہ سے موت کے ڈر سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے جیسے بارش برستی ہے، اسلام کی بارش، رحمت کی بارش برسی اللہ کی طرف سے، اور اس کے اندر روشنی جب پھیلنے لگی اور اس کو کامیابیاں اسلام کو ملنے لگیں، اسلام پھلنے پھولنے لگا، تو یہ لوگ ڈرنے لگے کہ اب یہ کیا ہوگا، یہ تو اسلام پھلنے پھولنے لگا ہے، اسلام دور دور تک جا رہا ہے۔ اب یہ ڈرنے لگے اس بات سے کہ ہماری یہ منافقت تو جو ہے وہ کھل جائے گی۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی انہوں نے تو اسلام کو قبول کیا تھا اس وجہ سے کہ اسلام کو کس طرح سے ختم کر سکیں گے یا نقصان پہنچا سکیں گے، مگر انہوں نے تو یہ دیکھا کہ اسلام کی روشنی تو بڑی پھلنے پھولنے لگی ہے۔ اب وہ داخل بھی ہوگا اسلام میں بظاہر، لیکن پھر ان کے اس دلی بیماری نے جو ہیپوکریسی یا منافقت کی وجہ سے ان کے دل میں تھی، اس کی وجہ سے وہ سچے مسلمان بھی نہ بن سکے، اسلام کا تو وہ کچھ نہ بگاڑ سکے، ہاں اپنی اصلی تباہی و بربادی آخرت کی تو کر لی، دنیا کے اندر بھی رسوا ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہیں اور یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اپنی منافقت یا ہیپوکریسی کی وجہ سے۔ کیوں؟ واللہ محیط بالکافرین، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر طرح سے قادر ہے اپنے بندوں کے اوپر، اس سے بھاگ کر کوئی نہیں جا سکتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ عاجز کر سکے یا اللہ تعالیٰ سے بچ سکے یا اللہ سے بھاگ کے کہیں جا سکے۔ پھر فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی اسلام کی جو روشنی ہے جب وہ چمکتی ہے، اسلام پھلتا پھولتا ہے تو اسلام کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو اس مصیبت کی وجہ سے یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی جو یہ قوت سماعت و بصارت ہے اس کو ہی سلب کر لیتا، یعنی بظاہر تو اللہ نے دے رکھی ہے لیکن اس سے کام تو وہ لے نہیں رہے تھے، یہ تو اور زیادہ یعنی کفر اور ضلالت اور منافقت کی گمراہی میں دھنستے چلے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اگرچہ قادر ہے اس بات پہ کہ ان کی یہ ظاہری آنکھیں بھی لے لیتا، ان کے کان بھی ڈیف کر دیتا، ان کی زبان بھی بند کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ان کو یہ سزا نہیں دی، مگر ان کو حقیقت شناسی کی سزا، یعنی نہ سمجھنے کی سزا یہ دی گئی کہ جب انہوں نے خود منافقانہ رویہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو اس دلدل میں یوں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، اور یوں یہ بدبخت لوگ اسی تباہی و بربادی کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو چھوڑ دیا، ان کو یہاں سزا نہیں دی تو ان کے لیے جہنم بس کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں زندہ اور جو اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما دے، ان کو ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس قرآن کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔